اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے جس کے قبضے و قدرت میں تمام عالموں کا نظام ہے، جس کے ایک اشارے پر سورج اپنی تپش، چاند تارے اپنی روشنی بکھیر دیتے ہیں، طرح طرح کے رنگ برنگے پھول اپنی خوشبو بکھیر دیتے ہیں، اور طرح طرح کے لذیذ پھل ہماری تشفی کے لیے ہیں۔ دہرائے گا زمانہ روایت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی۔ دور یزید ہو کے دور جدید، ہر دور کے لیے ہے امامت حسین کی۔ دنیا حسین دوسرا پیدا نہ کر سکی، لوہے جہاں میں ثابت ہے عظمت حسین کی۔ ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں میں شہدائے کربلا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، مگر دنیا کے تمام ادیان میں شہادت کربلا جیسی مثال کہیں نہیں ملتی۔ نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لخت جگر کو میدان کربلا میں 3 دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا کہ سننے والے سخت سے سخت دل انسان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، بشرطے کہ اس کا دل حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ہو۔ جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ دل اہل بیت کی محبت سے بھی خالی رہے گا۔ کیسے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ رکھیں، کیسے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہ رکھیں۔ یقیناً اہل بیت سے محبت سے ہی دین اور ایمان کی تکمیل ہوگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ولادت پاتے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے۔ سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اپنا لعاب دہن دیا۔ اسی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں 3 دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر خدم مبارک تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور شواہد النبوت میں آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کے پیشانی مبارک اور رخساروں سے روشنی نکل کر قرب و جوار کو منور کر دیتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لیے بے چین و بے قرار ہوتے تو وہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ دونوں کی معمولی سی تکلیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی، اور دونوں کو دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا۔ دونوں نواسوں کو دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنی دختر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے۔ وہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین جن کا بچپن اور لڑکپن آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزندان کہا کرتے تھے۔ شواہد النبوت میں ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک مرتبہ فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بائیں جانب اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں جانب بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے آپ کے پاس ایک جنا رہنے دے گا اور ایک کو اپنے پاس واپس بلا لے گا، اب آپ دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسین وفات پاتے ہیں تو علی، فاطمہ اور ہم تینوں کو اس کا غم ہوگا، اور اگر ابراہیم وفات پاتے ہیں تو سارا علم مجھ پر ٹوٹے گا، اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور فرمایا، مرحبا یا حسین، میں نے اپنے فرزند کو تم پر قربان کر دیا ہے۔
کربلا کا واقعہ آخر کیوں ہوا؟ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بربریت کی آخر وجہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو یزید ابن معاویہ کی خلافت کو قبول کر لیتے، اطاعت کر لیتے، آپ کے پاس بھی محل، ہیرے جواہرات، درہم و دینار، نوکر چاکر ہوتے، عیش و عشرت کی زندگی ہوتی، مگر آپ نے مفاہمت نہیں کی۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخروئی کے لیے آپ نے یزید ابن معاویہ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ مگر لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ جھگڑا کیوں ہوا؟ جنت کے شہزادے کو تو خلافت کا لالچ بھی نہیں تھا، پھر آخر کیا ماجرا تھا کہ واقعہ کربلا رونما ہوا؟ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ تھا، مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخروئی آپ کے پیش نظر تھی۔ آپ نے بھوک اور پیاس کو ترجیح دی مگر مفاہمت نہیں کی۔ یزید ابن معاویہ جبر سے، ظلم و ستم سے خود ساختہ خلیفۃ المسلمین تو بن گیا، مگر اس کی عادتیں، اس کی حرکتیں غیر شرعی، غیر اسلامی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو طلب کیا، اس سے کہا کہ حج کا موسم آنے والا ہے، تم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہاں پر لوگوں سے خوش اسلوبی سے ملو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں میرا بھی سلام پیش کرو، وہاں کے لوگوں سے ملو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کرو۔ یزید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گیا، حج کیا، روضہ اقدس پر حاضری دی، پھر کچھ دن وہ مدینے میں بھی رہا۔ حضرت عمر بن صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب نوشی کی محفل سجائے ہوئے تھا۔ اتفاق سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے تاکہ یزید کی صورت اور سیرت دونوں کا اندازہ لگایا جا سکے اور ملاقات کی جا سکے، مگر پہرے دار نے ان دونوں حضرات کو روک لیا۔ پہرے دار نے کہا کہ آپ دونوں کی آمد کے متعلق میں یزید کو اطلاع دوں گا، اگر وہ ملنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دونوں اندر نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، اجازت لے آؤ، اور یزید سے ہم دونوں کے نام بھی کہنا۔ پہرے دار اندر گیا اور یزید کو تمام معاملہ سنا دیا۔ یزید نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہو کہ وہ ان سے بعد میں ملیں گے اور حسین کو اندر بھیج دو۔ یزید کو معلوم تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی بو سن کر سمجھ جائیں گے، مگر حسین کو نہ تو اس کی شراب کی بو کا اندازہ ہے اور نہ ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ شراب کیسی ہوتی ہے، لہٰذا حسین کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ وہ شراب نوشی کر رہا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سن کر جوان ہونے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک عجیب سی بو محسوس کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے استفسار کیا کہ یہ بو کیسی ہے، جس پر یزید نے کہا کہ یہ شام میں تیار ہونے والی بو ہے، ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے اپنے ساتھی کو حکم دیا اور شراب سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شراب ہے، اور آپ نے پینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں یہ پیوں؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں تو شراب کو دیکھتا بھی نہیں۔ شرابی یزید نے کہا کہ اے میرے دوست، میں تمہیں عیش و عشرت کی دعوت دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ عرب کے نوجوان تو شراب و شباب دیکھ کر خوشی سے آتے ہیں۔ جس پر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے معاویہ کے بیٹے، تیرے دل پر ان سب چیزوں کا قبضہ ہو سکتا ہے مگر حسین کے دل پر نہیں۔ یزید زانی، شرابی، جوا کھیلنے والا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والا،
غرض کے ہر برائی اس کے اندر موجود تھی، تو کیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کے ساتھ کھلواڑ برداشت کر سکتے تھے؟ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پانے والے نواسے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گشت لگانے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کار ضرب برداشت کر سکتے تھے؟ یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کے بجائے تکلیفیں برداشت کرنے کو ترجیح دی اور یزیدوں کے لشکر سے نبرد آزمانے میں کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ بات صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا واقعہ کربلا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیتے تو شاید دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قال آج کچھ اور نظر آتا۔ یہ وہی یزید ابن معاویہ ہے جس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں اس حملے کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئی تھی۔ کعبۃ اللہ کا غلاف آگ کی لپٹوں میں آ گیا تھا۔ وہ دمبا جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے بھیجا گیا تھا، اس کی سینگیں بیت اللہ میں رکھی ہوئی تھی اور اس حملے کے زد میں آ کر وہ سینگیں خاکستر ہو گئی۔ اقتدار کی برقراری، عیش و عشرت، غرور و تکبر نے یزید کو واصل جہنم کر دیا، جبکہ صبر و رضا کے پیکر، دین مصطفیٰ کے محافظ اپنے خاندان کو میدان کربلا میں ذبح ہوتا دیکھ کر بھی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، موت کے سائے میں میدان کربلا میں نماز ادا کرنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی حق اور باطل کے درمیان حق کے ساتھ کھڑے ہونے والی آواز بنے ہوئے ہیں۔ مشیت خداوندی کے سامنے خود کو خوشی خوشی پیش کرنے والوں کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آج بھی مسلمان اپنے بچوں کا نام حسین، علی اصغر، علی اکبر اور محمد رکھتے ہیں۔ یزید میدان کربلا میں فتح حاصل کرنے کے باوجود واصل جہنم ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ شہادت نوش کر کے بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم واقعات کربلا کے چند اور حصے آپ کے گوشے گزار ضرور کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔